السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 43، 44، 45 یعنی 43، 44، 45 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو آیات سورۃ القصص سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری تفصیلات کا ذکر نہیں کیا گیا یہاں پہ، جو قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ہے۔ یعنی قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کو یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری باتوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی قرآن کریم کا اسلوب اور انداز ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم میں نصیحت فرما رہا ہے تو جگہ جگہ پر وہ نصیحت فرمایا جاتا ہے جو وقت اور ضرورت کے حساب سے ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں، اس سے اصل میں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یعنی جو توحید کی شمع جو روشن ہوئی ہے مکہ کے اندر، جس کے ارد گرد تیز و تند آندھیوں کے تھپیڑے ہیں، اور کبھی بھی توحید کے اس شمع کو بجھانے کے لیے لوگ بالکل تتپر ہیں لیکن بجھا نہیں سکیں گے۔ کیسے؟ اس طرح سے نہیں بجھا سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہتا ہے آبیاری کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بچانا تھا اور نبی بنانا تھا اور توحید کے شمع کو جب بنی اسرائیلیوں کے درمیان روشن کرنا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس کے گود میں دے دیا؟ دشمن کے ہی گود میں دے دیا، کہ دشمن کے گود میں ہی یہ پلے گا، وہیں پر یہ بڑھے گا، وہیں پر یہ نبی بنے گا، وہیں پر اس کے پورے دعوت کا محور اور مرکز رہے گا۔ تو مکہ والے یہ نہ سمجھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر کے اٹھے اس کو وہ ختم کر دیں گے، بلکہ جو دعوت توحید ہے وہ ہمیشہ تا قیامت روشن رہے گا۔ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن دعوت توحید نہیں مٹ پائے گا۔ یہ اس دور میں بھی تھا، یہ آج کے دور میں بھی ہے کہ دعوت توحید کو اگر لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے بھی تو نہیں مٹا پائیں گے، کیونکہ اس کی آبیاری کون کر رہا ہے؟ رب العالمین کر رہا ہے۔ سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت اور وحدانیت کو بیان، قرآن کریم کی صداقت اور سچائی کو بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد، پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل، ہدایت مکمل ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ لوگ سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی نسلیں مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون وغیرہ وغیرہ، ان قوموں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان کتاب توریت نازل فرمایا، اور توریت جو نازل فرمایا تو اس توریت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تباہی و بربادی کے بصیرت افروز دلائل بھی نازل فرمائے، اور اب لوگوں کو کس طرح سے ہدایت پر چلنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی نازل فرمایا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جو نسلیں ختم ہو گئی، اب جو آئندہ نسلیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلے۔ اللہ نے یہ بات کیوں بیان فرمایا؟
اس لیے بیان فرمایا کہ مکہ والوں کے درمیان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے مبعوث ہو گئے ہیں. اس سے پہلے جو بھی گمراہیاں تھیں ان تمام گمراہیوں کے بارے میں، اس سے پہلے جو بھی قومیں گزر چکی ہیں ان قوموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بصیرت افروز دلائل بیان فرمائے ہیں. لہٰذا بنی اسرائیل کو بھی چاہیے، یہودیوں کو بھی چاہیے، مشرکین مکہ کو بھی چاہیے کہ یہ جو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس پر ایمان لائیں، اور ایمان لا کر کے اس میں جو بصیرت افروز دلائل بیان کیے گئے ہیں اس پر غور و فکر کریں، اور اس قرآن کریم میں جو نسلوں کی ہدایت و رہنمائی کے بارے میں اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان پر غور کریں اور غور کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. محترم سامعین اکرام، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد، تو یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں واضح کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور بنی اسرائیل سے پہلے بہت ساری قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل فرما دیا تو توریت کو نازل فرمانے کے بعد کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی آفت اور عذاب سے ہلاک نہیں کیا ہے. صرف بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک ایسی بستی تھی جس کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور سور بنایا، بس اس کے علاوہ کوئی ایسی آپ کو ہسٹری نہیں ملے گی کہ توریت کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو آسمانی عذاب سے ہلاک و برباد کیا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث مبارک میں بیان فرمایا ہے. تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو اور مکہ والوں کے بعد جتنی بھی نسلیں آنے والی ہیں انکلوڈنگ ہم لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جس طرح سے توریت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، ویسے ہی یہ قرآن کریم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو پچھلے قوموں کے تباہیوں بربادی کے اوپر بصیرت افروز دلائل بھی پیش کرتی ہے یہ کتاب. اور اس کتاب کے اندر لوگوں کے زندگی گزارنے کے جو بہترین طریقے ہیں ان طریقوں کو بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ نسل ہمیشہ اچھائی کے راستے پر چلے. لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسى الامر وما كنت من الشاہدین. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے موسیٰ کے لیے رسالت کا فیصلہ کیا کہ اس کو رسول بنائیں گے، جب ہم نے موسیٰ کے لیے رسالت کا فیصلہ کیا تھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت طور پہاڑ کے مغربی جانب موجود نہیں تھے. طور پہاڑ کے مغربی جانب آپ موجود نہیں تھے جب ہم نے ان کو رسول بنایا، اور نہ ہی اس واقعہ کے آپ گواہ تھے. کیا مطلب یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا وادی مقدس طوا کے اندر، طور پہاڑ کے بالکل مغربی جانب، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف ان کو بخشا، اور جب ان کو رسول اور نبی بنایا اور بار رسالت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال کر کے جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے پھر بھی آج کے ڈیٹ میں مکہ والوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بالکل ویسے ہی بیان کر رہے ہیں جیسے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کس کی زبان سے ہم لوگوں نے سنا؟ کہ اللہ نے ہم لوگوں کو سنایا. قرآن کریم لوگوں کو سنانے والے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا، ہم کو لگتا ہے کہ واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اور بیان کون کر رہے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ مکہ والوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو طور پہاڑ پر بلایا تھا، وادی مقدس طوا میں ان کو بلایا اور وہاں پر ان کو امر رسالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بھی نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو بالکل ایسے بیان فرما رہے ہیں جیسے اس کے عینی شاہد ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے ہی پہنچی ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ ان باتوں کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے. لہٰذا اے لوگوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی سچی کتاب ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو بھی خیر و بھلائی والا بناؤ اور آخرت کو بھی خیر و بھلائی والا بناؤ.
گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی دلیل کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان فرمانے کا جو انداز ہے اور انداز کے اندر جو مضبوطی ہے اور جو دلائل کی گہرائی اور گہرائی ہے اس کو اصل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّا انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر، لیکن اس کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کی اور ان پر بہت زمانہ بیت چکا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کی اور کئی زمانے بیت چکے ہیں۔ کیا مطلب اس کے بارے میں مفسرین اور مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان 2000 سالوں کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہے؟ 2000 سالوں کا فاصلہ ہے۔ اور تاریخی روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 40 نسلیں یکے بعد دیگرے آئی اور گئی۔ 40 نسلیں آئی، آ کر کے پھر وہ چلی گئی۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ لمبا وقفہ ہے، درمیان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لمبا وقفہ ہے۔ اور اتنے لمبے وقفے کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدین کے بھی باشندے نہیں تھے، بتایا نا، قرآن نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کے کہاں آئے؟ مدین پہ آئے، بتایا نا، ایک ایک چیز کو بڑی گہرائی سے بتایا قرآن نے۔ بتانے والے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مدین مصر سے فرار ہو کر کے مدین میں آئے، ایسے مقام پر آئے جہاں پر لوگ پانی بھر رہے تھے، وہاں پر یہ معاملہ ہوا، وہ معاملہ ہوا، لیڈی کیسے بالکل شرما کر کے آئی، کیسے موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، کیسے سیدنا شعیب نے ان کو بلایا۔ اللہ نے فرمایا وما كنت ساويا في اهل مدین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدین کے باشندے بھی نہیں، آپ مدین کے باشندے بھی نہیں۔ تتلو علیہم آیاتنا، آپ ہماری آیتوں کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں۔ ولیکننا کننا مرسلین، لیکن ہم نے آپ کو یہ خبر دے کر کے اور رسول بنا کر کے لوگوں کے سامنے بھیجا تاکہ یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدین کے باشندے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام مصر سے فرار ہو کر کے مدین میں آئے، کیا کیا حال، کیا کیا احوال گزرے، ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کی روشنی میں بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں یہ ہماری وحی ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی، جس کی آپ تلاوت لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، رسول بنا کر کے مبعوث کیا ہے، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کے رسول ہونے پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت و اتباع کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیں۔ گویا ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی اور حقانیت کو بیان کیا ہے۔ آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا